کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امپورٹنس آف ٹیم ورک۔ ایک ٹیم ورک کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، ایک ٹیم کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں ہماری ویسی جو سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم ٹیکٹیکل رائٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کمیونیکیشن اسکلز ان ساری چیزوں کو اپنے احاطے میں رکھتی ہے۔ تو جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں یا ہم رائٹنگ کرتے ہیں، ٹیکنیکل رائٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ اب ٹیم کے ساتھ رہنا، ٹیم کے ساتھ کام کرنا، یہ بہت سارے فائدے دیتا ہے، کیونکہ آپ سارے کام خود نہیں کر سکتے۔ تو اس کے فائدے جو ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے فائدے ہمارے پاس ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ ہمارے سامنے جو آتا ہے ٹیم ورک کا، وہ کولیبوریشن ہے۔ کولیبوریشن کا مطلب ہے اشتراک، یعنی آپ اپنے ٹیم ورکر سے ان کی ایبیلیٹیز، ان کی ایجوکیشن، ان کی کوالیفیکیشن، ان کے ایکسپیرینس، ان کی اسکلز کو یوز کرتے ہوئے یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں، اپنے کام کے اندر مزید نکھار لے کر آتے ہیں۔ کام زیادہ بھی ہوتا ہے اور کام اچھا بھی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ سو کولیبوریشن پہلا پوائنٹ ہے ٹیم ورک کے اعتبار سے۔ ٹیم ورک آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی جو کلاس میٹ کہہ رہا ہوں میں، ٹیم میٹس جو ہیں، یعنی ٹیم میں جو ساتھ کام کر رہے ہیں، اب آپ لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، آپ ٹیم ورکر بھی ہو سکتے ہیں، تو آپس میں بھی یہ لوگ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دوسروں کو ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ ٹیم ورک سے جو امپلائیز ہیں، ایک ایسی کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اوپن لائنز کمیونیکیشن ہے۔ اب سب کو بات کلیئرلی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی بات کو، کوئی آئیڈیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے حساب سے شاید ہم اگر یہ کر لیں اس کام میں تو زیادہ اچھا ہوگا، تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ تو اس سے ہوتا یہ کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹیمز جو ہوتی ہیں، اب اگر ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہوں گے ساری ٹیم میں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی پروجیکٹ پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے انڈسٹری میں، تو اس میں انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی ٹیم میں، گرافک ڈیزائنرز، گرافک آرٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، مارکیٹنگ اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، میں نے سب کے نام نہیں لکھے۔ مینجمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور فنانس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، ایک پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف الیکٹریکل انجینئرز اس میں شامل ہیں، بلکہ میکینیکل انجینئرز بھی ہوتے ہیں۔ ایک لفٹ بن رہی ہے تو ظاہر ہے میکینیکل والے ہی سارا کام تھوڑی کریں گے، کہیں ان کو الیکٹریکل والوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کبھی بجلی کا کام کرنا ہے، کبھی ویلڈنگ کرنی ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، تو بہت ساری چیزیں، فیبریکیٹرز، انجینئرز، ایک بلڈنگ بنتی ہے، سول انجینئرنگ کا ہی صرف کام نہیں ہوتا، اس میں ان کو اور بھی لوگوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ مکان بھی آپ بناتے ہیں، پلمبر بھی آپ کو چاہیے، پلمبر کے ساتھ آپ کو الیکٹریشین بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پھر رنگ روغن کے لیے پرسن بھی چاہیے جو وائٹ واش کر سکے۔ تو ٹیم کے اندر مطلب کائنڈس بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، لیکن جو اوپر آپ لیول پہ ٹیم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، کولیبوریشن ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کام، اور یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں میرا کام اب ہے، اب میرا کام اب ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو جائے۔ کولیبوریشن سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ٹیم میں۔ اسی کولیبوریشن کا جو فائدہ ٹیم میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کارپوریٹ پہ کام کرنے والے لوگوں کی اگر بات کریں تو وہ اپنے سب کانٹریکٹر کے ساتھ بھی کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ اپنی آرگنائزیشن یا اپنی انڈسٹری، اپنی کمپنی میں ہی بات کر رہے ہیں، بلکہ کبھی ان کو کانٹریکٹر سے بھی بات کرنا پڑتی ہے، باہر کے لوگوں سے بھی بات کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے بھائی کمیونیکیشن اچھے ہوں گے تبھی تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک شخص 2 سال سے آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ ایسے بولتے ہیں، آپ ایسے سمجھاتے ہیں، اس کو سمجھ میں آ گئی، لیکن باہر والے کو اگر نہیں آ رہی ہے یا اس میں ہی فالٹ ہے سمجھ لیں، تو آپ کو ایسی بات پریزنٹ کرنی ہوگی جو سمپل ہو، جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، تاکہ آپ جو اسے کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ کلیئر ہے؟ کولیبوریشن میں ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں باہر کے لوگوں سے بھی،
جو دوسری آرگنائزیشن کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. سو کمپنیز بھی آ جاتی ہیں ان ادر سٹیز اینڈ کنٹریز، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو ہمیں ان ایریاز پر کام کر رہا ہوتا ہے. کبھی ہم فیکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ای میل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹیلی کانفرنسز، کبھی ویڈیو کانفرنسز. سو اس طرح ہم ان سے لنک میں ہوتے ہیں. کمیونیکیشن، ٹیم ورک، کولیبوریشن، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہیں. صحیح ہے. اسی طرح کولیبوریشن کا ایک اور فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم کے اندر ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز سے، اور ایریاز آف ایکسپرٹیز. وہی والی بات کہ کوئی انجینئر ہوگا، کوئی گرافک ڈیزائنر ہوگا، کوئی مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. ان کی ایجز بھی ڈفرینٹ ہوں گی، جینڈر بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، کلچر سے بھی ڈفرینٹ، کوئی کسی کلچر سے، کوئی کسی کلچر سے، لینگویجز بھی ڈفرینٹ، ریسز بھی ڈفرینٹ. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک اچھا آپ کے پاس موقع آ جاتا ہے کہ آپ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ جس کلچر کے بارے میں نہیں جانتے وہ اس کلچر کے بارے میں جانتے ہیں. تو کولیبوریشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. میں بھائی ایک چھوٹی سی اگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے. این ای ڈی ڈپارٹمنٹ میں، این ای ڈی یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ. وہاں کے چیئر پرسن ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی رضا جعفری. تو یہ ہماری یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے اور بات اسی والے سے ہو رہی تھی. انجینئرنگ کے لوگوں سے وہ مخاطب تھے، تو میں بھی وہاں موجود تھا کانفرنس روم میں. سو انہوں نے اس حوالے سے ایک وہ اگزامپل دی تھی وہاں پر کہ ایک مرتبہ چائنیز ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. ایک بلڈنگ بن رہی تھی اور وہ ابھی بنی نہیں تھی، مطلب اس کی یہ کہہ لیں کہ ڈرافٹنگ اور میپنگ اس طرح کہ ڈیزائن کیسا ہوگا، کیا ہوگا. بلڈنگ کے سب سے اوپر انہوں نے ایک نشان بنانا تھا، سمبل تھا، اور وہ راؤنڈیڈ تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی پرابلم آئے گی. ایسی ساری چیزیں اوکے تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے وہ 40 کلائنٹ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا کہ ہم نے یہ بلڈنگ کا جو پورا وہ ہے ہم نے ایسا بنایا، اس نے اعتراض اس بات پہ کر دیا کہ یہ جو سب سے اوپر آپ نے یہ جو ڈیزائن یا سمبل بنایا ہے جو راؤنڈیڈ ہے، یہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. تو بھائی کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب چائنیز اور جاپنیز کی کبھی وار ہوئی تھی اور جاپنیز نے چائنیز کو بہت مارا ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہ مارے گئے تھے. تو ان کی تو آپس میں دشمنی ہے بھائی. تو یہ تو چائنیز کی بلڈنگ پر آپ یہ جو راؤنڈیڈ وہ بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو جاپان کے اگر آپ میپ میں دیکھیں تو یہ جو ریڈ سرکل آپ کو نظر آتا ہے یہ تو اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور یہ چائنا میں بن رہی ہے یہ چیز. تو ریجیکٹ ہو گئی وہ چیز. تو ان کو کچھ اور کرنا پڑا. ایک ایسا اسٹار جس کے کئی کونے ہوتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کو ڈیزائن کو انہوں نے پھر پاس کروایا ہے. تو کولیبوریشن، کلچر، لینگویج، صحیح، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. اسی طرح ٹیم ورک سے ایک اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ڈیورسٹی آف اوپینین. آپ کے پاس ڈفرینٹ اوپینینز آ جاتی ہیں لوگوں کی. اگر آپ انڈیویجولی کسی کا پرابلم کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہوگا، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا، وہ بہت لیمیٹڈ ہوگا اور وہ آپ کا ہی ہوگا. صحیح. لیکن اگر آپ بہت سارے لوگوں سے ٹیم میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے ایکسپیرینس، ان کے بیک گراؤنڈ سے، ان کی اسکل سے، ان کے ڈفرینٹ کلچر کے ہونے سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک ہی پرابلم پر پھر ویریس اینگلز آ جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ کیا کہا جاتا ہے نا کہ مشورہ کرنا بھی سنت ہے. تو ٹیم ورک میں مشورہ آ جاتا ہے. وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات اس حوالے سے بتائی کہ اگر آپ مشورہ کر رہے ہیں تو آپ ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے ایک ہی بات پر رائے لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ ریجن سے ہیں، جینڈر بھی ڈفرینٹ ہے ان کی، تو ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک عورت اپنے حساب سے بتائے گی، ایک مرد اپنے حساب سے بتائے گا، بوڑھا اپنے حساب سے بتائے گا، جوان اپنے حساب سے بتائے گا. ایکسپیرینس چینج ہوگا. آج جو بات اولڈ جنریشن کو نہیں پتہ وہ ینگ جنریشن کو پتہ ہے. تو یہ ایسے پتہ ہے کیونکہ ایکسپوجر اس کو اس چیز کا ملا ہوا ہے. تو ڈیورسٹی آف اوپینین ہو گئی. اسی طرح چیک اینڈ بیلنس، یہ چیکس اینڈ بیلنس اس چیز کا فائدہ ہو جاتا ہے. غلطیاں پتہ چل جاتی ہیں. اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر یا اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر ایز اے انڈیویجول کسی چیز پر رائے قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو سرپرائز کر دے گا.
اچھے طور پر یا برے طور پر. سو اگر آپ اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ کو اٹھا سکتے ہیں کہ ویٹ اے منٹ، رکے بھائی ذرا 1 منٹ رکیں، یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے یہ میرے ڈپارٹمنٹ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو کچھ اور اس کا حل نکالا جائے. صحیح. تو ڈفرینٹ آپ کے پاس رائے ہوتی ہیں، اوپینینز ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح آپ کو آؤٹ کمس کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک اور جو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے جو کہ براڈ بیسڈ ہوتی ہے. ملٹیپل پوائنٹس آف ویوز آپ کے پاس ہوتے ہیں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس طرح آپ کے پاس ایک بڑی پکچر، ایک بگر پکچر آپ کے پاس آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں مقصد آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں اور اپنے کلائنٹس کو خوش رکھ سکیں، کیونکہ بزنس آپ نے چلانا ہے، آپ نے بند نہیں کرنا ہے اس کو. سو اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے جو براڈ بیسڈ، جو تنگ نظر نہیں بلکہ کشادہ نظر، جس میں وسعت زیادہ ہو. صحیح ہو گئی بات. اسی طرح امپاورمنٹ آ جاتی ہے جب ہم ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں. امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس پھر اختیار بھی ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے ہر چیز کے لیے اس کو باس کا، مینیجر کا انتظار کرنا پڑے گا اپروو ہوگی. کچھ چیزوں میں اس کو کرنا بھی پڑتا ہے. امپاورمنٹ مل جاتی ہے اس طرح کہ لوگ پھر اپنا اس میں اسٹیک دیکھ رہے ہوتے ہیں، فائدہ، اور پھر اس طرح مورائل جو ہے یہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی سوچ بڑھ جاتی ہے، ڈیسیشن میکنگ کا پاور بھی پھر آپ کے پاس ہوتا ہے. تو پھر آپ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، آپ پھر آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اس میں کوآپریشن بڑھ جاتی ہے لوگوں کی، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پریزنس شو کریں گے کہ میں موجود ہوں، میرے بھی آئیڈیاز ہیں، لوگوں کو وہ حیران بھی کر دیں گے. تو اس طرح فائدہ ہو جاتا ہے ٹیم ورک میں. ٹیم بلڈنگ تو ظاہر ہے کہ ٹیم بلڈنگ ہی نہیں ہے، سیم گولز ہی نہیں ہیں لوگوں کے، تو ٹیم بنے گی کیسے پھر؟ ٹیم کہتے ہیں اس کے جس کے سیم گولز ہیں. اب اگر کمپنی کی بات کر رہے ہیں، وہاں سیم گولز کیا ہوں گے؟ کارپوریٹ کی سکسیس، آپ کی کمپنی سکسیزفل ہو جائے، کسٹمر سیٹسفائی رہے، کوالٹی پروڈکشن، یہ آپ کی یہ کہہ لیں کہ سوچ ہوتی ہے، آپ کا ایم ہوتا ہے ہماری جو چیز بنے وہ ایسی بنے جس کی کوالٹی بھی اچھی ہو، کسٹمر بھی سیٹسفائی رہے، ہم لوگ ترقی کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکیں. کامیابی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور ٹیم پروجیکٹس انکریج شیئرڈ ویژن. جب آپ ٹیم کی صورت میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے ویژنس بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ جو چیز ہے یہ آپ کے ویژنس کو شیئر کرنے میں انکریج کرتی ہے آپ کو. بیٹر ورک انوائرمنٹ بھی اچھا رہتا ہے، کیونکہ ایک ٹیم کی صورت میں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا مقصد الگ ہے، مقصد الگ ہو جاتا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. پرفارمنس بھی امپروو ہو جاتی ہے، سینس آف یہ دیکھیں ذرا، یہ کولیگ کا آپ نے ورڈ سنا ہوگا، تو اس کو ہم کالجیلٹی نہیں کلیجیلٹی پڑھتے ہیں. مطلب آپ کے کلیگز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو لنک ہے، ریلیشن ہے، جو سینس ہے، یہ چیز بھی بڑھتی ہے. آپ ایک دوسرے کو پھر فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹیم بلڈنگ. اور اس طرح سب کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ کام نہیں کر رہے، بلکہ اس چیز میں ہم سب ساتھ ہیں، ورکنگ ٹوگیدر، ورکنگ ٹورڈ اے کامن گول. ایک ایسی گول کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہم سب کا گول ہے. تو ٹیم بلڈنگ کے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے رکھا ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. اوکے جی. کوئی کوشچن ہو تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.